تمام کہنے بات کہنے لگے چلو میرے ساتھ میں دکھاؤں وہ نور والا کیسا. سرکار کی بارگاہ میں مالک کی وجہ وہ بھی کرنا پڑ گیا سلام علیہ. بات میں نے دوستوں کہاں چھوڑی تھی؟ تین قسم کے پانی. تین نے یہاں بات چھوڑی تھی ہے نا. اور بات کیا چھوڑی تھی؟ اور نہیں السلام کے سینے کو ٹھیک ہے آگے گمن سے دھویا کیوں گیا یہاں چھوڑی تھی. 1.5 گھنٹے کے بعد اپنی بات پہ آیا ہوں. 1.5 گھنٹہ ہو گیا اپنی بات پہ آیا ہوں. آب زمزم سے اس لیے دھویا گیا تاکہ آب زمزم کا رتبہ مرتبہ بلند ہو جائے. ایک دوسری بات نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو معراج رجب میں کیوں ہوئی؟ 3 چیزیں ہیں. 3 کیا؟ حضور نے فرمایا شعبان میری امت کا مہینہ، رمضان میرا مہینہ اور رجب اللہ کا مہینہ. کیونکہ مہینہ اللہ کا اسی لیے اللہ نے اپنے مہینے کی نسبت کو مصطفیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص کر کے اپنی بارگاہ میں جو بلایا تو رجب میں، رجب شریف میں. اچھا جی ایک بات اور بھی ہے. کیا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی 27 کی رات کو کیوں معراج ہوئی؟ 13 کو جاتی، 14 کو، 15 کو. نہیں اگر آج کو ہوتی کہنے والا کہتا چاند کی روشنی میں گئے تھے. 9 کو ہوتی چاند کی روشنی میں گئے تھے. 10 کو ہوتی حضور چاند کی روشنی میں گئے تھے. 11 کو ہوتی حضور چاند کی روشنی میں گئے تھے. 12 کو ہوتی کہنے والا کہتا حضور چاند کی. ارے 27 کی رات ایسی ہے کہ چاند کی روشنی کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا. 27 کی رات کو سرکار دو عالم علیہ السلام کو اس لیے بلایا تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے اے دنیا والوں میرا حبیب چاند کی روشنی میں نہیں آیا، اپنی نور کی روشنی میں آیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ آب زمزم شریف کا پانی اس کا تعلق زمین کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا مارا پتھر پہ تو پتھر بھی زمین کی جنس. یہ جو حضور کے انگلیوں سے جو چشمہ جاری ہوا ہے نا اس کا تعلق نہ زمین کے ساتھ، اس کا تعلق نہ پتھر کے ساتھ. ان دونوں پانیوں سے یہ انگلیوں سے جو چشمے سرکار کے جاری ہوئے اس پانی کا رتبہ اس لیے زیادہ ہے. اس پانی کا تعلق جسم مصطفیٰ کے ساتھ رتبہ بڑا اس پانی ہے. ایک بھائی برات آ گیا، حضور چلیے بیٹھیے. نہیں بیٹھتا. حضور چلیے نہیں جاتا. دیکھو نا میاں اگر کسی کو کے ساتھ آپ کا کام پڑ جائے نا تو آپ اس کی ہر خواہش کو پورا کرو. صاحب ایسے کرو پہلے ناشتہ کر لیجیے. ہاں بھی ناشتہ بھی کر لیا. سرکار آپ سگریٹ بھی پیتے ہیں، ہاں کون سا گولڈ لیف کا ہے؟ بھائی 2 پیکٹ گولڈ لیف کے لے آؤ. وہ پان بھی منگوا لیا، سگریٹ بھی منگوا لیا، یہ بھی منگوا لیا، وہ بھی منگوا لیا. کیوں؟ ہم سے کام جو نکالنا تھا. اور ویسے کسی پوچھا تم پان بھی نہ پوچھو اور الحمدللہ مجھے آپ لوگ پوچھو گے.
کام پڑ گئے، حضور بیٹھیے، نہیں بیٹھتا، چلیے سرکار چلا جاؤں، سرکار نے بلایا کسی نے تھا، جاؤ. آواز آئی اے جبریل یا ربی لبیک، پوچھو میرے محبوب سے تم چاہتے کیا ہو، جو میرا حبیب چاہے وہ میں قبول کر لوں گا. اے جبریل میرے حبیب سے کہہ دو جو تو چاہتا ہے وہ ہم پورا کر دیں گے، بس مصطفیٰ چلے آؤ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. جلوس تین ہیں، تین سرکار دو عالم علیہ السلام کے تین جلوس نکلے، تین پہلا جلوس حضور کا. آج بلا کیا کہتا ہے تو جب جلوس نبی نکال تو اس کا ثبوت کا سن لو. ثبوت ہم تو جلوس نکالتے ہیں، ہم تو میلاد شریف کا بولو کیا نکالتے ہیں، ان لوگوں کا ویسے جلوس نکل جاتا ہے. جلوس نکالا تھا زبانے لفظ. اور ایک نے مجھے کہا یہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے جو آپ کنڈے کرتے ہو، میں نے کہا کرتے ہمیں مولوی تیرا کیوں کنڈا ہو رہا ہے؟ ہاں یہ جائز نہیں ہے، میں نے کبھی کھایا بھی ہے. ایک نے مجھے کہا یہ جو کھیر بھی پکاتے ہیں مولانا، میں نے کہا یہ حرام ہے. اس میں کیا حرام ہے؟ دودھ حرام ہے، چینی حرام ہے، چاول حرام ہے، کیا حرام ہے؟ یہ تو حرام مجھے کھا دو یار. ہمیں کہا حرام، میں نے کبھی کھایا بھی ہے کہ نہیں؟ میں کہتے کھایا تھا کبھی نہیں، کھایا تھا کبھی نہیں، میں کہا نہیں کھایا تو نہیں مارسی کھا جاؤ، میں کہا کھلا بھی دوں گا. کھاتے کبھی انکار نہیں کرتے، توبہ کرو. 11 پلیٹ سنائی کیا کھا جاتے ہیں سبحان اللہ، منہ نہ تو داڑھی بھی جاتی. کھانے کا کون انکار کرے گا بابا؟ ہم اس کا کھاتے ہیں، اس کے ہم دن گاتے ہیں، گاتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ سب کچھ ہمارا ہے، ہم کر رہے ہیں، تمہیں تکلیف کیا ہو رہی ہے؟ مذہب پہ ہم جاتے ہیں، ملا تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بزرگ ہمارے ہیں، تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بھائی چادریں ہم چڑھاتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف؟ تم سے کم بھیک مانگنے آتے ہیں، تم ہمیں چادر دو. یہ ہمارا پیسہ ہم بھی لگائے، تم کون ہو کہنے والے؟ ہاں بتا تم بزرگوں پہ جاتے ہیں، ہم تو جاتے ہیں، ہمارے بزرگ ہیں. بھائی جس کے ساتھ رشتہ داری ہوتی ہے آدمی وہیں جائے گا، جس سے تعلق نہیں اس کے گھر جائے گا. جس کے ساتھ تعلق ہے آدمی وہیں جاتا ہے. ہمارا تعلق ہم جاتے ہیں، ہم تو رات کو بھی جاتے ہیں، صبح بھی جاتے ہیں، شام کو بھی جاتے ہیں. ہم تو قیامت تک انشاءاللہ جاتے رہیں گے. اور بس ان بزرگان دین کو اگر ختم ہونا ہوتا نا، یہ بھیا کبھی کے مٹ گئے ہوتے، یہ تو کبھی کے ختم ہو گئے ہوتے. کسی پہ 400 سال، کسی پہ 500 سال، کسی پہ 700 سال، کسی پہ 800 سال، کسی پہ 1000 سال. آج تک ان کی قبریں سلامت ہیں. اور یاد رکھو یہ مرے نہیں ہیں. آپ خوش بھی ہوتے رہیں. کیا کہ معراج شریف کے واقعے کو بھی میں بیان کر رہا ہوں، اور ادھر ادھر کے مسائل بھی کے ساتھ ساری باتیں ہونی چاہیے نا. عقیدہ بھی میں مسئلہ آ جائے. یہ زندہ ہے. کیوں؟ کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے؟ ارے قید سے چھوٹے یہ اپنے گھر گئے. یہ نہیں مرے، زندہ ہیں اور دیکھتے ہیں. ہاں سالانہ 30 کروڑ روپے کی آمدنی
حکومت پاکستان کو سرکار داتا صاحب سے ہو رہی ہے 30 کروڑ ہے لاؤ پاکستان کا بڑے سے بڑا مالدار سرمایہ دار مجھے لا کے دکھا دو تو 1 کروڑ ہی حکومت کو دیتا ہو دیتے بھی ہے تو صاحب کو مسئلہ ہی نہ گھبرائے ایک نے مجھے پوچھا کہ قاری محمد علی شاہ صاحب یہ احتساب کیا ہے؟ میں کسی مالدار سے پوچھو پھر تو ویسے کمی کا میں کہا دیکھو انہیں دینا ہے نا ان سے پوچھو کہ احتساب ہے کیا؟ میں کہا بھئی ہمارے پاس احتساب وہی بات ہے حضرت نیت بغدادی سے کسی نے پوچھا حضور 100 پہ کتنا زکوٰۃ دیں کہ لگے 100 پہ 100 اور کہنے لگے حضور مسئلہ تو 2.5 روپے کا ہے کہنے لگے نہ رکھو نہ وہ حساب دینا پڑے کیا نہ رکھو نہ حساب دینا پڑے جو لگا اس کے نام کے اوپر اللہ والوں نے تو بڑی شان ہے بڑے عظمت والے ہیں ان سے واپس آ رہا ہو چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہو سلسلہ قادریہ ہمارے آنکھوں پر سلسلہ چشتیہ ہماری آنکھوں پر سلسلہ نقشبندیہ ہماری آنکھوں پر سلسلہ سوبتیہ ہماری آنکھوں پر سلسلہ نظامیہ ہماری آنکھوں پر سلسلہ فریدیہ ہماری آنکھوں جتنے بھی سلسلے سے وابستہ ہیں اللہ انہیں انہی کے سلسلوں میں وابستہ رکھے اور یہ دعا کیا کرو کوئی بھی ہو اللہ کرے وہ اپنے پیر کو نہ چھوڑے یار ہر دعا کرو ہاں ایسے ہم جو حاصل کرو جو جاؤ سلسلہ قادریہ ہے سلسلہ قادریہ میں تعلیم لے کر تعلیم حاصل کرو جائے اور جو مقام سلسلہ قادریہ کا ہے یار کسی کا نہیں ہے سلسلہ قادریہ کا بندازہ منہ لگا دو نقشبندی سلسلے والا قدری میں آ سکتا ہے چشتیہ والے قادری میں آ سکتا ہے سوروردی سلسلے والا قادری میں آ سکتا ہے قادری کہیں نہیں جا سکتا اگر چلا گیا مردود طریقت ہو جائے گا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو دیگر سلسلے والے جو ہے نا یہ ہائی ہیں قادری یونیورسٹی ہے تو ہائی والا تو یونیورسٹی میں جائے گا یونیورسٹی والا کبھی پرائمری اور سیکنڈری اور ہائی میں نہیں آئے باقی سارے سلسلے ہمارے تعدادوں پر ہم سب کے غلام اور میں نے تو یہ دیکھا میاں جب بھی کسی پہ مصیبت آتی ہے نا تو اس کے زبان میں یہی آئے گا یا غوث مدد کر یہی ہے یا غوث کو مدد کر اور واقعی ایمان سے مدد کرتے ہیں ہاں میرا ایمان ہے زندگی کا ہے کہ نہیں کئی ایک تجربے ہیں کئی ایک تجربے میرے زندگی سے کیسا وابستہ ہے تو دل سے تو ان کو بکارے رہا الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم تو غوث الثقلین کے گھر کے کتے ہیں ہم ان کے نام لیوا ہیں اور اللہ تعالیٰ کی سلسلہ قادری کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے اور دیگر سلاسل والے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو ان کے سلسلوں میں وابستہ رکھے ہاں اتنا بڑا ضرور ہے خدا کرے جو بھی پیر ملے وہ پیر ہو کیا ملے گا منگل نہ ہو منگلوں سے بچو آئیں گے تو کیا کھاؤ گے جائیں گے تو کیا باندھ کے دو اور میں تو کہتا ہوں آؤ سرکار غوث العظم دستگیر کی زندہ کرامت زندگی رہی میں پھر آپ لوگوں کو دعوت عام دوں گا عام دعوت دوں گا عام آج چوکیوں پر غوث العظم دستگیر کی زندہ کرامت ان کے لنگر میں دیکھ لینا یہ لنگر ختم نہیں ہوتے بابا رانا صاحب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہاں ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے لنگر اس طرح تھوڑا تھوڑا دیں سے جنگینہ قیدیوں کو نہیں دیا جاتا ہے اور جب اتنا تجھے ڈر ہے تو پھر دو ہی نہیں ہاں دو تھوڑی تھوڑی میں غوث العظم کا لنگر ہے کھاؤ اب آپ سن کے حیران ہو گے غوث العظم کی ایک چھوٹی کرامت بھی سن لیں یار یہ ہمارے عابد صاحب وغیرہ یہ فتح وغیرہ یہ غلام حسین ہے یہ ہمارے خالد صاحب ہے اسماعیل صاحب وغیرہ دوسرے سعید صاحب ہیں یہ ہمارے پیارے نہیں ہیں سب کے سب آئے تھے وہاں لنگر کھانے غوث العظم کا بھیا کل ہمارے پاس دیگے کی پکڑا
خریدا 15 دے دی تھی، 15 دے دی تھی، کل 15، جس میں اجازت دے دی جو تھی 12، 2 بریانی کی تھی اور 3 دے دی جو ہے وہ میٹھے کی تھی، 8 کلو کی 3 دے دی۔ عام میں نے اعلان کر دیا اور ہر دے کے اندر 10 کلو کھانا، 10 کلو عام اعلان کر دیا۔ جمعے کا اعلان، جمعے کے نماز کے بعد لنگر رکھا تھا، 5000 آدمیوں نے کھانا کھایا۔ اگر جھوٹ ہے، یہاں وہ دوست موجود ہے جو اس لنگر میں موجود تھے غوث الاعظم کے، 5000 یہ جو کھایا، اور ہر آدمی کو 2 تھیلیاں ہم نے دی، ہر تھیلی کے اندر 2 2.5 کلو بریانی، اور چھوٹے چھوٹے جناب والا لفافوں میں زردہ کتنی تھی، 400 تھیلیاں، 400، اور لوگوں کو جو باندھ کے دیا وہ علیحدہ، دور والی جو عورتیں جو ہے بڑے بڑے پتیلے لائے وہ ان کو بھر کے دیا، ملے والوں کو پتیلے بھر کے دیے، سارے آپ کو تو گواہ بات کیا، گواہ دیں گے سب کو۔ شام کو جو دیکھتے ہیں پوری ڈے بچی ہوئی ہے، پوری ڈے، اور زردہ جو ہے 5000 آدمی نے کھا لیا، 400 تھیلیاں بنی، کوئی 3 دے کے حضرت، اور پھر بھی جو دیکھا ہے تقریباً 3-4 کلو سے زیادہ زردہ جو ہے وہ بچا ہوا تھا۔ غوث الاعظم کی زندہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے یار، زندہ کرامت عبد القادر جیلانی کی۔ اور میرا یہ ایمان ہے بزرگان دین کا کبھی بھی لنگر کم نہیں ہوگا، خدا کے لنگر ہو، لنگر دنگر نہ ہو، لنگر سے تو ختم ہی ہوگا، اللہ کرے لنگر ہو، وابستہ رہو، ایمان کو مستحکم کرو۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم چلے نہیں جاتا، حضور گناہ کا حاضر ہے، چلے گئے نہیں، چلا جاؤں، چلا جا، فوراً آواز آئی، جبریل کیا ربی ہے بھائی، پوچھ میرے حبیب سے کیا چاہتا ہے، آج تو بلانا ہے۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کہنے لگے جبریل آج اللہ رب العزت مجھ سے یہ وعدہ کرے جیسے میں آج اللہ کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہوں، میرے لیے اللہ کریم نے براق سے دعایا اور میں براق پہ سوار ہو کر جا رہا ہوں، وعدہ کرو کل قیامت کے ہو جتنے میرے امتی ہے جب اللہ کی بارگاہ میں جائے ہر امتی کے کمر پر ایک براق مانگتا ہوں، ایک براق آئیے تاکہ میرا امتی اس براق پہ سوار کر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے۔ فوراً جبریل کو اللہ نے تیری زکات منظور، بس مصطفیٰ آ جاؤ۔ شب معراج محبوب خدا کو ہوا دے کر جگایا جا، پہلا وقت ایک ابتدا میں پڑھیے، فلک بھر کیوں سجایا جا رہا ہے، کوئی مہمان بلایا جا، ایک امتحان ہے اپنا میرے باپ کا چھوڑی تین جلوس، پہلا جلوس 10,000 اولیاء اللہ، 10,000 خصوصی، 10,000 کاملی مصطفیٰ کے ساتھ ہیں۔ جب حضور فاتح بن کے مکے میں داخل ہو رہے، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا پہلا جلوس، اور دوسرا جلوس نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم
وہاں پہ ہر دروازہ کھلا ہوا، لوگوں نے اپنی بیٹھکیں کھول دی، بیٹھکیں کھول دی، بنی اللہ کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، دانت ان کے ہاتھ میں، دانت اگر لوگ بجاتے ہیں دانت بدلتی شریف پڑھتے ہیں، ابھی تک درخت کا سلسلہ ہے، ہمارے سلسلہ رفاعیہ والے ہیں وہاں بیماری میں، وہ بھی درخت کے اوپر ذکر کرتی ہیں، اذکار کرتی ہیں، دانت چھوٹی چھوٹی بچیاں نئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم علیہ السلام ملکی میں سوار ہیں، مکے حضور داخل ہو رہے ہیں، چھوٹی بچیاں گاتی کیا ہے، نانو جوار من بنی نجاری، نانو جوار من بنی نجاری، یا عبدہ محمد من جاری۔ ترجمہ کا ہے سنیے، سرکار عالم علیہ السلام نے بچیوں سے پوچھا، اے بچیوں، یاد نئے کپڑے تم نے پہن رکھے ہیں، ہاتھوں میں تمہارے دف ہے، یہ خوشی کا اظہار کیوں؟ بچیاں کہہ رہی کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ سرکار دو عالم علیہ السلام اونٹنی پہ سوار حضور جا رہے ہیں، عورتیں اوپر کوٹھوں پر، یہ اصول کا دوسرا جلوس، کوٹھوں پہ صحابہ کرام نے اپنی پگڑیاں اتار کے لکڑیوں پر پگڑیوں کو اٹھا کے جھنڈے بنائے ہوئے تھے، جھنڈے 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 اور کہتے کیا ہیں، طلع البدر علینا، طلوع ہو گیا ہم پہ 14ویں کا چاند، من ثنیات الوداع وجب شکر علینا ما دعا للہ دار۔ اوپر سے عورتیں آواز دے رہی ہیں، کیا میرے قاتل کے پڑھیے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، انت شمس انت بدر انت نور فوق نوری، انت اکسیر وغالی، انت مصباح صدوری، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ۔ یہ دوسرا جلوس ہر ایک نے بیٹھ کے کھول رکھی ہے، ہر ایک نے، سرکار یہاں، حضور یہاں، حضور یہاں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ایوب انصاری، غریب ہے، مسکین ہے، پھٹا پرانا جناب والا ان کی چھٹی ہے،